بہت مزے کی چائے بنانے لگا، میرا بیٹا ہے بڑی خاندانی میری مرضی کی چائے بنانے لگا، صرف اسی سے چائے بنواتا ہوں میں. مودی صاحب اے آئی سے تصویریں بنانا کیسا ہی انسانی شکل، یہ جانور کی، احتیاط اسی میں کہ تصویریں نہ بناؤ بھائی، احتیاط اسی میں. مفتی صاحب میرا نام عبداللہ ہے، مجھے شادی ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی بھائی، اگر دعا فرما، دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. عام طور پہ اولاد جو نہیں ہوتی اس کا ایک مرد کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اسپرم کوالٹی ٹیسٹ ہو جاتا ہے، کوانٹٹی کوالٹی، وہ کرا لیں، اس سے فوراً پتہ چل جائے گا، اس کی میڈیسن آتی ہیں، وہ کوانٹٹی کوالٹی بڑھ جاتی ہے. لیکن 80% یہ خواتین کی وجہ سے ہوتا ہے جو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی. تو گائنی کی کوئی اچھی ڈاکٹر تلاش کریں، اس سے علاج کرائیں، عام طور پر فائدہ ہوتا ہے. اب اچھی ڈاکٹر ملنا بڑا مشکل ہے، لیکن تلاش کریں مل جائے گی. گائنی کی کوئی صحیح ڈاکٹر ہو نا تو اس کے علاج دریافت ہو گئے ہیں، وہ وجہ پتہ چل جاتی ہے کیوں نہیں ہو رہی. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یا علی مدد یا اچھا ایک بات اہم بات بھی ہے، میرا یہ ٹاپک نہیں ہے میڈیکل سائنس، لیکن کچھ معلومات اتنی طے شدہ ہوتی ہیں کہ وہ میں پھر شیئر کر دیتا ہوں. وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی عام آدمی سے پوچھیں اسلام میں کتنی نمازیں فرض ہیں، تو وہ یہ تھوڑی کہے گا میں مفتی نہیں ہوں، کہے گا 5 فرض ہیں، تو سارے علماء یہ کہتے ہیں. اس میں کیا موٹاپا بھی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے اولاد نہ ہونے کی. بعض خواتین اوور ویٹ ہوتی ہیں، تو اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر کسی ایسے ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے جو ویٹ کو کم کرنے کے مشورے دیں، وہ جانتے ہیں. اگر یہ وجہ ہے، نہیں ہے تو پھر دوسری وجوہات ہوتی ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یا علی مدد یا محمد کہنا کیسا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یا محمد مدد یا علی مدد کہنا جائز نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسن کے ساتھ صلح کے دوران شرطیں امام حسن نے رکھی تھیں، لیکن اس میں ایک پر بھی حضرت امیر معاویہ نے عمل نہیں کیا، اس بارے میں وضاحت فرما دیں. عبداللہ خان جھوٹ بولتے ہیں لوگ، حضرت معاویہ نے ساری شرطوں پہ عمل کیا ہے. دوسری بات یہ کہ مدعی سست گواہ چست، سنا ہے نا آپ نے، یہ بیان حضرت حسن کیوں نہیں دیتے کہ ایک شرطوں پہ بھی عمل نہیں کیا آپ نے. سمجھ آ رہی ہے بات. حضرت علی حضرت ابو بکر عمر کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ کیا خیال ہے؟ ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ہر مشورے میں ان کے ساتھ شریک رہے. لیکن جو روافظ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی پہ ظلم ہوا. حضرت علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ مجھ پہ ظلم ہوا. تو یہ مدعی از کالڈ مدعی سست گواہ چست. عدالت شوہر کو بلا کے کہہ رہی ہے تم بیوی پہ ظلم کر رہے ہو، بیوی کہہ رہی ہے، بیوی سے پوچھا کر رہے ہو، کہہ رہے نہیں کر رہا، تو فوراً کیس ختم. کیا خیال ہے؟ اگر کسی شخص کی عادت ہو آستین چڑھا کے رکھنے کی کام کے دوران یا ویسے بھی، تو کیا اس کو ہر نماز کے لیے آستین نیچی کرنی لازمی ہوگا؟ یہ جو آستین فولڈ کرنا ہے نا، اس سے منع کیا گیا ہے، تو اس کو سیدھا کر لیا کرے نماز میں. لیکن اگر آستین ہی کٹی ہوئی ہو اوپر تک ہو پھر جائز ہے. فولڈ کرنے سے آستینیں منع کیا، ناپسندیدہ ہے. البتہ کسی کی بہت لمبی آستین ہے تو وہ اتنی فولڈ کر لے تاکہ وہ گٹوں تک آ جائیں، تو بہتر نہیں آستین ایسے فولڈ کر کے نماز پڑھنا، نبی نے اس سے منع کیا ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. مقتدی کی کوئی رکعت نکل جائے تو امام جب بائیں جانب کا سلام پورا پھیرے اس وقت مقتدی کھڑا ہو یا سلام کہنا شروع کرے؟ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد بائیں طرف سلام پھیرنا شروع کرے پھر مقتدی کھڑا ہو جائے. وجہ اس کی ہے کہ اس کا امکان ہے کہ امام سجدہ سہو نہ کر لے کہیں، بعض دفعہ امام سجدہ سہو کر رہا ہوتا ہے نا، تو پھر مقتدی کو بھی کرنا پڑے گا. نماز میں اگر وضو ٹوٹنے کا خدشہ ہو یا کوئی اور ایمرجنسی ہو تو اتحیات پڑھ کر فوراً سلام پھیر سکتے ہیں؟ جی پھیر سکتے ہیں. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل. مفتی صاحب رمضان کے آخری روزوں میں ہم جب آپ کا بیان سننے اور تراویح کے لیے آ رہے تھے تو واپسی پہ کوئی ہماری چپل چوری کر کے لے گیا، اس چور کے لیے کچھ بول دیجئے. چپل چوری کر کے لے گیا تو کیا بولیں، اللہ اس چور کو ہدایت دے، کم بخت کو. بڑے بڑے نالائق قسم کے چور ہیں. مسجدوں سے چپل چوری ہونا تو بہت پرانی روایات ہیں، پہلی دفعہ ہوا ہو تو آدمی کچھ بولے اس میں. وہ میں سناتا ہوں نا، ایک آدمی نے چپل سامنے رکھ کے نماز پڑھ رہا تھا، کسی نے کہا چپل سامنے رکھ کے نماز نہیں ہوتی، اس نے کہا پیچھے رکھ کے چپل نہیں ہوتی. مفتی صاحب میں نے عمرے پہ جانے سے پہلے رشتہ داروں کے ہاں سونا امانت کے طور پہ رکھوایا تھا. اب انہوں نے کچھ رقم لوٹا دی اور باقی دینے سے انکار کر دیا کہ اتنے ہی پیسے بنتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. کیا اس معاملے میں ہمیں سونا مانگنا چاہیے؟ سونا رکھوایا تھا تو سونا ہی مانگو بھائی، پیسے کیوں مانگ رہے ہو؟ بولو سونا دے ہمارا سارا. مفتی صاحب میری بیگم سے لڑائی ہو گئی تھی، ابھی بھی ہو رہی ہوگی دیکھنا. میں نے اس کو کہا کہ گھر
پردیس مجھ سے گھر پر پتہ نہیں کیا اچھا گھر پر 10 بجے سے پہلے نہیں آئی تو ابے کیا بکواس ہے یار. یہ طلاقوں کے لیے جو شرطیں معلق کرتے ہیں نا, بہت ہی کوئی, آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ ہی کو کہہ رہا ہوں, یہ بہت ہی گدھا پن ہے یار. کہنا 10 بجے سے پہلے واپس نہیں آئی تو تجھے طلاق ہے. وہ اپنی امی کے گھر گئی تھی تو وہ آ گئی, تو کیا اس سے ہمارے رشتے پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اگر 10 بجے سے پہلے آ گئی تو طلاق نہیں ہوگی, اگر 10 بجے کے بعد آئی ہے تو طلاق واقع ہو گئی ہے. ایک بندے نے مجھ سے پوچھا, ابھی چند دن پرانی بات ہے, بلکہ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا, یہیں آیا اتنا پریشان, اس کو کوئی فوش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی تھی, شادی شدہ تھا. کہہ رہا میں نے قسم اٹھائی کہ اگر میں نے فلم دیکھی دوبارہ تو میری بیوی کو 3 طلاقیں, اور پھر دیکھ لی فلم. تو میں نے کہا خدا کے بندے, تجھے یہ فوش فلموں کی عادت پڑ گئی تھی تو علماء کے پاس آتا, ان سے طریقہ پوچھتا, سائیکیٹرسٹ بھی بتاتے ہیں آج کل ترکیبیں, تبلیغ میں نکل جاتا, 20 طریقے ہیں, پھر بھی ہوتا تو توبہ کرتا اللہ سے. یہ بہت بڑی بےغیرتی ہے, خوب سمجھ لو. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اور کوئی بیوقوف یہ حرکت نہ کرے, کوئی بھی کام کو بیوی کی طلاق کے ساتھ کبھی معلق نہ کریں, کبھی میں جب فتوے میں نے لکھنا شروع کیا نا سن 2000 میں 1999 میں, تو دوسرا فتویٰ, جو پہلا فتویٰ تو کوئی تھا, کوئی کاروباری مسئلہ تھا ان کا, کوئی پیسوں ویسوں کا مسئلہ تھا, وراثت وغیرہ کا تھا میرا خیال ہے. دوسرا یا تیسرا مسئلہ جو میرے پاس آیا نا, وہ پتہ ہے کیا تھا؟ 2 بیویاں ایک آدمی کی, اور اس کو ہینڈ پریکٹس کی عادت تھی. کہتا ہے 2 شادیوں کے بعد بھی عادت نہیں چھوڑی. تو میں نے کہا کہ اگر میں نے دوبارہ یہ کام کیا تو میری دونوں بیویوں کو 3 طلاقیں, اور پھر بھی کیا یہ کام, ہو گیا کہتا ہے. تو اب بتاؤ, طلاقیں تو ہو گئی ہیں, وہ تو اجتماعی مسئلہ ہی ہے, لیکن بتائے گا کیسے کہ کیوں دیے 3 طلاقیں بیویوں کو؟ رکھ لے گا تو ساری زندگی زنا, ضمیر ملامت کرے گا کہ نہیں کرے گا کہ یار میں کر کے آ رہا ہوں, کس بڑے عذاب میں اپنے آپ کو ڈال دیا. اس لیے خدا کا واسطہ یہ طلاقوں کو معلق کرنا, یہ کیا تو بیوی کو طلاق, وہ کیا تو بیوی کو طلاق, یہ پاگلوں گدھوں کا کام ہے, یہ خاندانی لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ تبھی قرآن نے جہاں طلاق کے مسائل بیان کیے نا, وہاں لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, اللہ کے حکام کو کھیل تماشا مت بناؤ. میں اپنا واقعہ سناتا ہوں, ایک بہت پرانا واقعہ ہے. ہاکس بے روڈ کی طرف مجھے جانا تھا, ایک ٹیکسی ڈرائیور کو میں لے گیا. اب وہ اس کے جو فاصلہ تھا اس کے توقع سے کئی گنا زیادہ تھا. میں نے کہا بھائی تجھے میں اضافی پیسے دے دوں گا. غصے میں آیا ہوں, تپ رہا ہے بہت. آگے جا کے کہتا ہے اگر میں دوبارہ کبھی اس علاقے میں آئے میری بیوی کو 7 طلاقیں. میں نے کہا یار خدا کے بندے, آپ یہ غصہ نکالنے کا کون سا طریقہ ہی ہے؟ اور میں نے کہا آپ کبھی بھی آئے نا, ضرورت پڑی, بعض دفعہ بھولے سے اچھا اس میں بھولے سے جاؤ, جان کے جاؤ, طلاقیں ہوں گی. طلاق میں بھول اور وہ نہیں ہوتا جان کر. میں نے کہا یہ کیا لفظ آپ نے منہ سے نکالا ہے, آپ کو اس کی لفظ کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. لیکن نہیں, بس جہالت ہے, پاگل پنا ہے, فضول. تو اس لیے بیوی سے اختلاف ہو, جو مرضی کرو بھائی, یہ طلاقوں کو معلق نہ. طلاق ایک ایسی چیز ہے جب دینے کا ارادہ ہو پہلے مشورہ کر لو, جو بھی قرآن نے ترتیب بیان کی ہے سوچ سمجھ کے غور و فکر کر کے, پہلے ایک طلاق ہے, پھر اس کے بعد دوسرے مہینے میں دوسری ہے, تیسرے مہینے میں تیسری ہے, بلکہ سب سے بہتر تو ایک دی, اس کے بعد چھوڑ دیا اس کو, بس دوسری تیسری دینی نہیں ہے. تو اللہ نے قرآن میں جہاں بھی طلاق کے مسائل بیان کیے نا, یتعدی حدود اللہ, جو اللہ کی حدود کو, اللہ کی لمٹ کو کراس کرتا ہے وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے. تو یہ مت کیا کریں یہ کام. اور گدھے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میری شادی ہوئی تو بیوی کو طلاق. ایسے بھی واقعے آ چکے ہیں. دیکھو نکاح سے پہلے بیوی کو طلاق نہیں ہوتی. آپ کی منگنی ہو گئی, آپ 100 دفعہ اس بیوی کو بول دیں طلاق ہے تو نہیں ہوگی, کیونکہ بیوی نہیں ہے تو طلاق کہاں سے ہوگی. لیکن اگر یہ کہہ دیا نا اگر تجھ سے میری شادی ہوئی تو طلاق, تو پھر ہو جاتی ہے, شادی ہوتے ہی طلاق ہو جائے گی. ایسے بھی میں تو, ہم جب کتابوں میں پڑھتے تھے ہم سمجھتے تھے یہ اہم فرضی واقعات ہے, لیکن جب سامنے آنا شروع ہے نا, ہم نے کہا دنیا میں بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے. اور فقہاء نے صدیوں پہلے یہ اس لیے لکھے کہ اس زمانے میں بھی بے وقوف لوگ ہوا کرتے. بے وقوفوں سے دنیا چل رہی ہے, سارے عقل مند ہونا تو دنیا ختم ہو جائے. خیر اس کا ہیلا ہے, تدبیر ہے کہ وہ اب دوبارہ شادی کیسے کرے گا, وہ ایک الگ بحث ہے, بڑی مشکل ہے. اس کو یہ نہیں ہو کہ وہ ساری زندگی وہ کمانا رہے گا, فقہاء نے اس کی تدبیریں میں, لیکن ٹینشن میں تو ڈال دیا نا اس عذاب میں اپنے آپ کو اس نے. تو اس لیے یہ کام مت کیا کرو خدا کا واسطہ. انسان کے بچے بنو,
آفس میں ہماری آمدنی سے کیا کٹتا ہے بھائی؟ پی ایف کٹتا ہے، پروویڈنٹ فنڈ کٹتا ہے، جو کہ ہم جب چاہیں نکال سکتے ہیں، اور مینیجر کی اجازت سے 10 سے 15 دن لگتے ہیں، اس میں ہمارا ہی پیسہ ہوتا ہے، کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ آپ کی تنخواہ سے جو پیسے کٹ رہے ہیں وہ آپ مالک ہی نہیں بنے، اس کو ملے ہی نہیں ہے، وہ موجل تنخواہ ہوتی ہے، یعنی معجل نہیں ہوتی وہ۔ اگر شوہر کے وصال کے بعد عورت کو شادی کی ترغیب ہوتی تو حضرت امی عائشہ حضور کے وصال کے وقت جوان بھی تھیں، اور ان کو اللہ کی طرف سے اجازت کیوں نہ تھی؟ اگر اتنا اہم ہوتا تو نکاح کرنا۔ جب اللہ نے نبی کی بیویوں کو امتیوں کی مائیں قرار دے دیا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے احترام میں ان پر نکاح پہ پابندی لگائی ہے۔ باقی کوئی عورت کسی کی ماں بولو نہیں، تو وہ ان کے احترام میں اللہ نے ایسا کیا ہے کہ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ صحابہ کو بھی منع کر دیا کہ نبی کی کسی زوجہ سے آپ کو نکاح کی اجازت نہیں ہے، یہ نبی کے احترام کے خلاف ہے۔ تو یہ پروٹوکول صرف سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، آپ کے علاوہ امت میں کسی کو یہ پروٹوکول نہیں ملا۔ بلکہ تو قرآن کی عمومی ترغیب یہی ہے، انکحوا الایام منکم، جن کا نکاح نہیں ہوا ان کا نکاح کرا دو، چاہے بیوہ ہو، چاہے کنواری ہوں، طلاق یافتہ ہوں، سب کو نکاح کی ترغیب ہے۔ لیکن نکاح کی جب کوئی رشتہ ان کے جوڑ کا مل جائے، نکاح کی ترغیب کا یہ مطلب نہیں ہوتا کوئی بھی چرسی ہیروئن چی آیا اٹھا کے پکڑا دیا اس کو کہ نکاح کی بہت ترغیب ہے اسلام میں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ کہتے ہیں جلدی شادی کراؤ بچیوں کی، تو اچھا رشتہ کہاں ملتا ہے بچیوں کا جلدی کم عمری میں؟ میں نے کہا اچھا رشتہ نہ ملے تو 40 سال میں بھی نہ کراؤ بھائی، میں تو کہتا ہوں جب جلدی کراؤ تو جب ان کے جوڑ کا رشتہ، یعنی رشتہ نہیں فرشتہ مل جائے، آپ سبحان اللہ، جو ملے گا نہیں۔ ایک صاحب کے 3 بچے پہلی بیوی سے تھے، اب چوتھا بچہ بھی، اچھا پہلے سے تھے اب چوتھا بچہ بھی امید سے ہے۔ اس کی خبر ملتے ہی وہ پریشان ہے کہ اب کیا کروں، اتنے بچے پالوں گا کیسے، ان کا خرچہ، تعلیم، وہ پاگل کا بچہ ہے وہ۔ اتنے بیانات سن لیے اس کے بعد بھی چوتھے بچے پہ پریشان ہو رہے ہو، تو مجھے تو 19ویں پہ نہیں پریشان ہو رہا میں۔ لوگ کہتے ہیں آپ تو گاڑی میں گھوم رہے ہو، بھائی جب گاڑی میں نہیں گھوم رہا تھا تو بھی میرے 11-12 تو اس وقت بھی تھے، یہ تو گاڑی میرے پاس 16ویں کے بعد آئی ہے میرا خیال ہے، اب ہو سکتا ہے 20-21 کے بعد جہاز آ جائے۔ یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ اولاد کی کثرت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ بہت یعنی اللہ پہ توکل نہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے پلاتا ہے یار، اللہ پہ توکل رکھو، نہیں رکھنا تو پھر انگریزوں کی طرح پھر ٹینشن میں رہو، وہ ایک بچہ پیدا کر کے بھی ٹینشن میں ہوتے ہیں کیوں ہو گیا۔ آپ حکیم طارق ابخری چوتھائی کی مخالفت کرتے ہیں، وہ تو بتاتے ہیں مخالفت بہت ہلکا لفظ ہے، میں اس کو فراڈی اعظم قرار دیتا ہوں۔ وہ جو ہے وہ سرسوں کا تیل والا نہیں، سرسوں کا تیل کینڈی تھوڑا سی یہاں لگائیں، وہ جو آیا تھا نا، ڈیفینس کے مالدار تاجر بیٹھے ہوئے تھے اور پڑھے لکھے لوگ، ان کو اس لیے مجھے طارق چوتھائی پہ غصہ بالکل بھی نہیں آتا، وہ تو بڑے گیم کھیل رہے ہیں، آپ کو چے بنا رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہو وہ بھی ہنس رہا ہوتا ہے کہ یار کیسے ماشاءاللہ اللہ نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو چے بنا دیا اللہ کے فضل سے، وہ بھی ہنستا ہے۔ تو میں تو طارق چوتھائی کو سلام کرتا ہوں یار، اس کی قابلیت، اس کی ایبیلٹی اور اس کے فن کو سلام ہے۔ ڈیفینس کے ایجوکیٹڈ لوگوں کو ماشاءاللہ بیوقوف بنا دیا، تیل لگاؤ یہاں پہ، تیل لگاؤ 70 بیماریوں سے شفا، اور یہ وظیفہ پڑھو یہ ہو جائے گا، یہ وظیفہ پڑھو یہ ہو جائے گا، یہ وظیفہ پڑھو یہ ہو جائے گا، یہ وظیفہ پڑھو یہ ہو جائے گا۔ تیرے تجھے وہی آ رہی ہے، اتنے وظیفے مارکیٹ میں کہاں سے لا رہا ہے بھائی تو ہماری قوم چے ہے، الحمدللہ چے رہے گی۔ تو ایسے چے لوگوں کے لیے اللہ نے طارق چوتھائی جیسے عظیم المرتبت چیوں کو پیدا کیا ہے، سمجھو۔ آپ طارق چوتھائی کو اتنا بڑا فنٹر سمجھتے ہو، تو میں اتنا خلاف بول رہا ہوں تو میرے خلاف کچھ کر دے، وہیں سے بیٹھے بیٹھے وظیفہ پڑھے ٹھشم کر کے میرے کوئی نقصان کر دے مجھے۔ اتنے وظیفے آتے ہیں، تمہاری محبوبہ بھاگی بھی واپس آتی ہے، میاں بیوی کی لڑائیاں وہ ختم کروا دیتا ہے، کینسر کے مریضوں کو تیل لگا کے سیٹ کر دیتا ہے، وہ بھی ناخن میں تیل، بس گھٹنے میں تیل، ناخن میں تیل، یہ کرا۔ اور آج کل ایک کہاوت چل رہا ہے ان کا، موٹاپا کم کر، کسی کا باپ بھی کہاوے سے موٹاپا کم نہیں کر سکتا، دنیا میں کوئی ایسا کہاوا نہیں ہے جو تمہارا موٹاپا کم کر دے۔ اتنا مشکل کام ہے موٹاپے کی ڈائٹ پلان کرنا پڑتا ہے، جاگنگ، جم، یہ ساری چیزیں جا کے روٹی چاول چھوڑ کے۔ ابھی میں نے کل دیکھا تھا ایک کلپ آیا ہوا تھا کہ یہ والا کہاوا بنا ہے، یہ کیا کرے گا، اپنا تو کم کر لو۔ ایسا کوئی کہاوا مارکیٹ میں نہیں ہے، یہ اتنے بچوں کے کھیل نہیں ہے کہاوے پی پی کے موٹاپے کم ہو جائیں۔ پی لو، میں منع نہیں کر رہا، اس سے خرید کے نہ پیو، ویسے ہی بنا کے پی لو، وہ پتہ نہیں کیا ڈالا ہوا ہوگا اس میں۔
اور وہ اپنے کہاوے بھی نہیں ہوتے, حکیم بھی نہیں ہے وہ بیچارہ, فارغ آدمی ہے وہ. اس نے گوگل سے کچھ چیزیں, ادرک کے فضائل وہاں سے لونگ کے فضائل لے کے مکس کر کے ایک چینل بنا کے مارکیٹ میں چلا دیا ہے. تو روحانیت کے نام پہ حکیم بھی ہے, روحانی بھی ہے, پیسے بڑھانے کے طریقے بھی وہ بتاتا ہے, گھٹنوں کے علاج بھی وہ بتاتا ہے, کینسر کا علاج بھی وہ بتاتا ہے, دل کا علاج بھی وہ بتاتا ہے, بیوی بھاگ گئی اس کو بھی وہ واپس لے کر آئے گا, اور اللہ بھلا کرے آپ کا پیسے آپ کے بے روزگار ہیں تو روزگار بھی آپ کو دلوائے گا, ایسے وظیفے بھی ہیں اس کے پاس, اور خود اس کی دکان آپ کے پیسوں سے چل رہی ہے, کیونکہ آپ اس سے پروڈکٹ خریدتے بھی ہو, وظیفوں کے ہدیے بھی بھیجتے ہو. اپنی دکان اس کی اپنی وظیفوں سے 24 گھنٹے میں کبھی ایک دن آپ اس کو وظیفہ پڑھتے ہوئے دیکھ لو, مجھے ویڈیو بنا کے بھیج دینا, حضرت آج اپنے لیے ایک وظیفہ پڑھ رہے ہیں, اس کو پتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے, میں تمہیں وظیفے بتا کے 6 بنا چکا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ وظیفوں کے بجائے نا وظیفے بتانا شروع کر دو, آپ کے پاس بھی پیسہ آ جائے گا, اس لیے رہنے دو. یہ تو ایک چے ہے, یہ تو ایسے تو ماشاء اللہ بھرے ہوئے مارکیٹ میں. تو وہ دوبارہ چلانا, وہ چلا گیا, سرسوں کا تیل لگا, یہاں تھوڑے سرسوں کا تیل لگی, یہاں لگا, تھوڑا سا یہاں لگا, تھوڑا سا ناک میں لگا, 70 بیماریوں کی شفا ہے. یار بس کرو یار, یہ قوم ویسے ہی پاگل ہوئی ہوئی ہے, بیڑا غرق ہوا ہے, کوئی ڈھنگ کے کام نہیں کر رہی. تم کیا سرسوں کے تیل میں ڈبو دیا, تم نے ڈبویا بھی نہیں ہے, صرف یہاں لگاؤ, پاگل. اور ڈیفینس میں یار مجھے حیرانگی اس پہ ہو رہی ہے, کہیں غریب کوئی گندے نالے پہ بیان ہو رہا ہوتا, کچھ ہیروئنچی بیٹھے ہوئے ہوتے, ہم کہتے ہیں چلو یار جیسے لوگ ڈیفینس میں اور ڈاکٹر انجینئر بیٹھے ہوئے ان کو یہ ٹوٹکے بتائے جا رہے ہیں, اور کمنٹس دیکھو یار ماشاءاللہ, پیر صاحب زندہ باد. پھینکنے پر پابندی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے, پھینکو, اس پہ مذہب کا لیبل مت لگاؤ. یہ مذہب کا لیبل لگا کے لوگوں کو الو بنا رہے ہیں, اس لیے ایک نہیں ہے بہت ہیں. میں لاہور گیا, ایک بڑے عالم ملے, کہا حضرت تاریخ چغتائی کے بارے میں کچھ نہیں کہیے گا. میں نے کہا کیوں کہہ رہے, یہاں سارے اس کے مرید بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا مجھے تو لاہوریوں سے یہ امید نہیں تھی, کہ یار لاہوریوں سے مجھے یہ امید نہیں تھی. تو بڑے بڑے مسائل ہیں, ان لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. داڑھی ٹوپی دیکھی اور اس کے ادھر ادھر کی باتیں, وظیفے پڑھ کے اس کو پیسہ پکڑا دیا. اسلام میں کسی کو پیسہ دینے کے کتنے سخت احکام ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا سورۃ بقرہ میں, کسی کو پیسہ دو, 2 آدمیوں کو گواہ بناؤ, 2 مرد نہ ملیں, 1 مرد 2 عورتیں, اور اس کو لکھواؤ بھی, خود لکھنا نہیں آتا کسی اکاؤنٹنٹ سے, لکھنے کے ماہر سے لکھواؤ, ساری دستاویز ہونی چاہیے, کوئی بھول نہ جائے وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزوں کو ریٹن فارم میں لے کر آؤ. آپ نے دیکھا جی داڑھی ہے اور حضرت جی پہنچے ہوئے ہیں, 1 کروڑ, یہ لو 1 کروڑ, 1 کروڑ مزید چاہیے, یہ لو 1 کروڑ. اس کے بعد حضرت جی مارکیٹ سے شارٹ. آپ بولتے ہیں نا حضرت جی آپ کو 1 کروڑ کی کیا ضرورت ہے, آپ فلاں وظیفہ 321 دفعہ پڑھیں تو آپ کے تو 3-4 کروڑ. داڑھی کٹواتے ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے, لیکن داڑھی کٹانے والے کو اپنے اختیار سے امام بنانا جائز نہیں ہے. اچھا, جو مسجد میں بیٹھ کے دم کر سکتے ہیں ان سے دم کروانا صحیح ہے؟ مسجد میں جو دم کر رہا ہے نا اس سے نہیں کروائیں, جو نہیں کر رہا اس سے دم کروا لیں. مسجد کے امام سے جا کے بولے ہم پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دے, جس کا یہ کام ہے اس سے نہیں کروائیں. صحیح ہے نا, جس کا یہ کام نہیں ہے اس سے دم کروائیں. السلام علیکم مفتی صاحب, ہم اپنے استاد کے ساتھ ہیں, مفتی ابرار صاحب کے ساتھ. آپ کے سے ملنے کا وقت چاہیے تھا. 5 سے 7. ابھی تو میں سفر پہ جا رہا ہوں, جمعے کو 5 سے 7 منٹ سر. اتوار کو انشاءاللہ. ابھی آئے ہوئے ہیں؟ جی مفتی صاحب آئے. اچھا چلو پھر ٹھیک ہے, چلو پھر ملے تھے. اور کوئی سوال میرے بھائی, بس ایک جلدی سے بھائی سے سوال لے لو بھیا. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میں ملتان سے آیا ہوں, کسی کام کی وجہ سے آیا ہوا تھا, تو آپ سے ملاقات بھی کرنی تھی, اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میں آپ کے پڑوس میں ہی رہ رہا تھا. اچھا ماشاءاللہ. میں کے بیان میں بھی آیا تھا, تو آپ نے کہا تھا کہ ملاقات ملنا ہے ابھی آپ نے, بس مسافہ کرنا ہے. چلیں ٹھیک ہے آپ بھی آ جائیے گا. اور بھائی کوئی سوال, ملنے ملاقاتیں ختم کریں, کوئی سوال پوچھنا تو پوچھیں بھائی. اتنے لوگوں سے میں ملوں گا تو پھر میں. السلام علیکم. یہ ایک سوال پوچھنا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی جو ہے وہ ایک مکھ سے زیادہ نہ ہو, تو اگر 2-3 بال زیادہ ہو رہے ہوں, 2-3 بال زیادہ ہو رہے ہوں تو اس کو بھی کاٹ لیں, اب جانے دیں. جب تک ایک مٹھ داڑھی نہیں ہو جاتی اس سے زیادہ نہیں کاٹ سکتے. بس اب جیسے کہ آپ کی بھی زیادہ ہو رہی ہے تو اس کو کاٹ لیں گے. ہاں کاٹ سکتا ہوں میں, مگر نہ کاٹے تو صحیح ہے. نہ کاٹیں تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک, اتنی سی ہے, میں کاٹ کے کیا ٹھیک ہے. ٹھیک نہیں ہے. ایک اور سوال لے لیتے ہیں یار یہاں سے. آج کل اب میں نے پرچیوں کو زیادہ فوکس کیا, یہاں سے سوال لیے نہیں, اس لیے تھوڑا سا. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ جو فطرہ ہم عید الفطر پہ دیتے ہیں, پچھلے کچھ سالوں میں میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے عید الفطر کی نماز پڑھنے کے بعد ادا کیا,
تو کیا ٹھیک وہ ہے، وہ بھی نہیں ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. بہتر ہے عید سے پہلے دے دیں، لیکن ہو جاتا ہے، اچھا قبول ہو جائے گا، بٹ بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے پہلے دے دیں. فطرانہ قضا نہیں ہوتا، کبھی بھی قضا نہیں ہوتا، لیکن عید الفطر سے پہلے دینا چاہیے، بہتر یہی ہے، کیونکہ تاکہ غریب آدمی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائے. عید گزرنے کے بعد دیں گے تو وہ کہے گا عید تو گئی نہیں، یہ ایسے ہی عید ہی اگلے سال دے رہے ہیں آپ بچے کو. السلام علیکم جی سب. اگر کسی انسان کے سامنے دو گناہ ہو رہے ہوں، ایک طرف شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہو، اور دوسری طرف ریپ یعنی کہ زیادتی ہو رہا ہو کسی کے ساتھ، تو اس کیا میں ہو سے رہا ہو؟ زیادتی، ریپ، تو اس میں اللہ کی نسبت میں کون سے گناہ بڑی ہے؟ پہلا گناہ شرک سب سے بڑا ہے اللہ کی نظر میں. اور اگر ہمیں استطاعت ہو کہ اس میں سے کوئی ایک گناہ کو پھر روکیں، ہمیں دوسرے کو روکنے کا حکم ہے. یہ عجیب پھر بات ہے. وہیں دیکھو ریپ، وجہ اس کی ہے کہ جہاں مخلوق پہ ظلم زیادتی ہو نا، یہ اللہ کا معاملہ ہے نا، شرک تو اللہ کا حق ہے نا، اس میں اللہ نے زبردستی کی اجازت نہیں دی ہے. لیکن کسی پہ ظلم ہو رہا ہو اور آپ روک سکتے ہو تو پھر اللہ نے آپ کو زبردستی کا حکم دیا ہے کہ آپ روکو. السلام علیکم. تو مخلوق پہ ظلم ہونے دینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. ہم کسی کو ظلم کرنے دیں مخلوق پہ، اس پہ ہمیں زبردستی روکنے کا حکم ہے. حالانکہ بڑا گناہ شرک ہے تو وہ آخرت میں ظاہر ہوگا. دنیا میں ہمیں کوئی شرک کر رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کا نظریہ. لیکن کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو پھر ہم اس کو روکیں گے. السلام علیکم. ہم نے اگر کسی سے قرضہ لیا ہو اور عید الاضحیٰ میں ہمیں قربانی کرنی ہو تو ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھو قربانی تو ہو جائے گی، قرضہ لے کے بھی ہو جائے گی، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ قرضہ کیوں لے رہے ہیں. نہیں، اگر لیا وہ پہلے کا ہو جائے گی، لیکن اس کا قرضہ ادا کرنا پہلے زیادہ ضروری ہے. تو اس کی پرمیشن لیں کہ بھائی میرے پاس 80,000 روپے پڑے ہوئے ہیں، آپ کا قرضہ بھی ہے اور گائے بھی لا سکتا ہوں. تو وہ کبھی بھی اجازت نہیں دے گا، پھر تو گناہ ہوگا نا. اس کا پیسہ کیوں واپس نہیں کر رہے آپ؟ السلام علیکم. مفتی صاحب یہ قضائے عمری کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرماتے ہیں، کس طرح کم ٹائم میں زیادہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں قضائے عمری پڑھنا پہلی بات تو ضروری ہے. یہ جو ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ قضائے عمری پر کوئی دلیل نہیں ہے، بات یہ قضاء عمری کی معافی پہ کوئی دلیل نہیں ہے. نماز جب قضا ہوئی ہے تو نبی نے پڑھی ہے ہمیشہ، اب 5 ہوں یا 6 ہوں یا 5,000 ہوں، نماز ذمے سے ساقط نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے دین اللہ حق و ان یقضا، اللہ کا قرض اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. باقی پڑھنے کا طریقہ یہ کیا ہے کہ ایک ڈائری لیں، اس میں اندازہ لکھ لیں کہ میری کتنی نمازیں ہیں. تو پھر ہر نماز میں یہ نیت کریں کہ میں جیسے فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں تو میرے ذمے جتنی فجر کی نمازیں باقی رہ گئی ہیں ان میں سب سے پہلی نماز. پھر جب دوبارہ فجر پڑھیں گے تو یہی نیت کہ میرے ذمے جتنی فجر کی نمازیں باقی رہ گئی ہیں ان میں سب سے پہلی، کیونکہ وہ باقی نہیں رہی نا. تو فرض بھی پڑھنے اور وتر بھی پڑھنے، سنتیں نہیں پڑھنی. تو اس طرح جو پڑھیں وہ کاٹتے چلے جائیں. لوگ یاداشت پہ اعتماد کرتے ہیں، ساری زندگی کنفیوز رہتے ہیں. تو اس لیے یاداشت پہ اعتماد نہ کریں، اس کو ڈائری بنا کے لکھیں، نوٹ کرتے رہیں کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ بھائی اتنے دن کی ہو گئی ہیں. ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیں تو ہو جائے گی انشاءاللہ. چلیں بھائی کافی ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.